محترم سامعین کرام، ابھی چند دن سے کچھ ویڈیوز ہماری غیر مقلدین کے سلسلے میں اپلوڈ کی گئی، تو اس کے بعد ہمارے کچھ غیر مقلدین بھائیوں کے ہمارے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ امت کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے علماء کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط طریقے سے ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے علماء کی ویڈیوز کو کاٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارے مسائل کو، ہمارے عقائد کو لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ توصیف الرحمن نے وحدت الوجود کا مسئلہ غلط طریقے سے بیان کیا کہ دیکھو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ تمام کی تمام جو دنیا میں وجود نظر آ رہے ہیں یہ تمام کی تمام اللہ ہی کا وجود ہے۔ کیا وحدت الوجود کا یہی عقیدہ ہے؟ تو غلط طریقے سے آپ کے علماء بیان کر رہے ہیں۔ تو جو کام آپ کے علماء کرتے آئے ہیں، آپ کی عوام کرتی آئی ہے، اگر ہماری طرف سے کچھ ویڈیوز آپ کے علماء کے اوپر بنا دی گئی تو آپ لوگوں کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آپ کے علماء عزیز ہوتے ہیں، دوسروں کے علماء بھی عزیز ہوتے ہیں، دوسروں کے علماء کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیشہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے علماء سے سوال کرو، جا کر کے حدیث نمبر ان کو دیا جاتا ہے، حدیث ان کو پڑھنی آتی نہیں ہے تو حدیثوں کے نمبر ان کو رٹا دیے جاتے ہیں کہ جا کر کے امام صاحب کو پریشان کرو، جا کر کے قاری صاحب کو پریشان کرو، جا کر کے فلاں عالم صاحب سے سوال کرو۔ سیدھے سادے نوجوانوں کو آپ اس کام پر لگا رہے ہیں۔ نماز کے ضروری مسائل جن کو نہیں آتے، قرآن کریم کی تلاوت جن کو نہیں آتی، ان کو لگا رکھا ہے رفع یدین کے مسئلے پر، ان کو لگا رکھا ہے آمین بالجہر کے مسئلے پر۔ تو سب سے زیادہ امت کے اندر تفریق کا کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے علماء سے بارہا کہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو جوابات دیے ہیں، ہم نے دفاع کیا ہے۔ کبھی آپ لوگ اقدام کر کے دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اپنے اکابرین کا دفاع کیا ہے، اپنی عبارتوں کا دفاع کیا ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم نے سوال کرنا شروع کیا ہے، اگر ہم نے ان کے علماء کی باتوں کو پکڑنا شروع کیا ہے تو ان کے پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کے علماء نے بارہا ہمارے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ کیسے بولا ہے؟ کہا ہے کہ دیکھو ہم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے ہیں، ہم جو اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب سیدھا سادہ آدمی یہ کہے گا کیا ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ نبی سے بڑھ کر کے کسی امام کی بات کو مانتے ہیں؟ خدا کی قسم میں احناف مسلک کی طرف سے کہتا ہوں، کسی بھی حنفی کا ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کسی عالم کی، کسی امام کی بات کو مانے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے یا اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کے ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہ لائیں، امام ابو حنیفہ کو اپنے علماء کے مقابلے میں لائیں، ان کا تقابل اپنے علماء سے کرائیں کہ ایک تو اجتہاد امام ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا اجتہاد ہمارے علماء کا ہے، تو کس کی بات کو ہمیں لینا چاہیے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ وہ ہیں جو سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، یعنی کہ صحابہ کی زیارتیں کی ہیں۔ تو ایک تو اجتہاد ان کا ہے، ایک اجتہاد ہمارا ہے۔ جب آپ اس طرح انصاف کے ساتھ بات کریں گے نا تو لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ کس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھو وہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو لیتے ہیں، اور ہم جو ہیں اللہ کے نبی کی بات کو لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے گا جو کمنٹ کے اندر کیے جا رہے ہیں تقلید کے سلسلے میں، اور جو آپ کے علماء نے جھوٹ بولا ہے، اور جو آپ کے علماء کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو اختلافات پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی۔ دعا کریں اللہ تعالی حق بات کہنے کی، اور اللہ تعالی آپ تمام کو حق بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔